حسین شہید ہو چکے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں بشیر کی آواز، حسین شہید ہو چکے ہیں۔ مدینے میں عجب عالم ہو گیا، لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، لوگ دوڑے، لوگ بشیر کی طرف آئے، کسی نے پوچھا، کسی نے دیکھا، کسی نے حیرت سے کہا بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ بشیر نے چیخ کر کہا حسین، ارے حسین جن کے چہرے کو رسول اللہ چومتے تھے، حسین جنہیں علی اپنی تلوار کی دھار کہتے تھے، وہ حسین کربلا میں بے سر شہید کر دیے گئے ہیں، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ جو دیگر لوگ شہید ہوئے، کسی کی ماں آتی ہے، کسی کا کوئی گھر والا آتا ہے، جناب زینب کبریٰ نے سب سے پہلے نبی کے روضے پر سلام کیا۔ مدینے میں نا رسول اللہ کا روضہ، قافلہ مدینہ پہنچ گیا ہے، مدینے میں اب مدینے میں بغاوت ہو رہی ہے، اب مدینے میں لوگ متنفر ہو رہے ہیں، لیکن داستان ختم ہو رہی ہے، لیکن ظلم کا ایک پہاڑ بھی دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یزید کی بدبختی کا ایک اور عالم دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سب کچھ دیکھا ہے جب لوگوں نے، سنا ہے جب لوگوں نے، یہ سب کچھ دیکھنے سننے کے بعد یزید کے خلاف جذبات اتنے بڑے کہ اب لوگوں نے اعلانیہ اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے یزید کو معزول قرار دینے کا اعلان کر دیا، مدینے میں جو اس کا نمائندہ تھا اس کو نکال دیا گیا۔ اس پر یزید نے ریاکٹ کیا۔ کیسے ریاکٹ کیا؟ یزید نے خبر سن کے فیصلہ کیا کہ مدینہ اور اہل مدینہ کو سبق سکھاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے سپاہ سالار کو حکم دیا گیا مدینے میں داخل ہو، اس کو کچلو، یہ جو اپرائزی بھی ہو رہا ہے، اور خون بہانے سے نہیں رکو، جو کرنا ہے کرو۔ یزیدی فوج ہرا کے مقام پر مدینے کے مدافعین سے ٹکرائی۔ اہل مدینہ، یہ کربلا کے بعد اہل مدینہ، صحابہ کے بیٹے، تابعین، سب پر مظالم ڈھائے گئے۔ یزید نے ان انسٹرکشنز کے ساتھ لشکر بھیجا تھا کہ مدینے کا حرم 3 دن تک تم لوگوں پر حلال ہوگا، جو کرنا ہو کر لینا۔ ہزاروں تابعین اور صحابہ شہید کیے گئے۔ مسجد نبوی میں اذان معطل ہو گئی، مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی، نمازیوں کو شہید کیا گیا، جانور باندھے گئے۔ 3 دن تک قتل و غارت ہوئی یزید سے، لوٹ مار، عصمت دری۔ پھر کیا ہوا؟ داستان آگے بڑھی۔ یہ بدبخت یہاں پہ بھی نہیں رکا، یہاں بھی نہیں رکا۔ آخری لمحات اسے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ مکے پر بھی لشکر کشی کی جائے۔ ابھی بھی باز نہیں آیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باز نہ آیا۔ یعنی وہ یزید جو یہ سب کچھ کر چکا ہے، وہ لشکر یزید نے لشکر جو مدینے میں قتل و غارت کر چکا تھا، اب مکہ روانہ کیا۔ جو مکہ و مدینہ ہماری آنکھوں کا چین، ہماری آنکھوں کا نور ہے، اس کے ساتھ یہ کیا یزید نے۔ اور یزید نے حکم دیا کہ مکے پر چڑھائی کرے۔ یزیدی لشکر مکہ پہنچا، یہاں تک کہ یزیدی لشکر نے مکے کے باہر سے منجنیق، اب کہہ لیں پتھر پھینکنے والی مشین، نصب کی اور شہر پہ حملے ہوئے، مکہ شہر پہ حملے ہوئے۔ ان منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گئے، اور یہ معاملہ کس حد تک گیا؟ یہ معاملہ اس حد تک گیا، داستان اختتام پذیر ہو رہی ہے کہ وہی یزید جس نے کربلا میں اہل حرم کو شہید کیا، وہی یزید جس نے کوفہ و شام میں اہل بیت کو بے پردہ پھرایا، وہی یزید جس نے مسجد نبوی میں جانور بندھوائے، اب کیا کرنے لگا ہے؟ اس کا لشکر مکے کے اطراف سے مکے پر حملہ آور ہو رہا ہے، آگ کے گولے پھینکے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بدقسمتی سے ان میں سے ایک آگ کا گولا خانہ کعبہ کے غلاف یا چھت پر گرا، جس سے آگ لگ گئی، غلاف کعبہ متاثر ہو گیا، کعبے کو نقصان۔ بعض روایات کے مطابق دیواروں کو بھی آگ نے لپیٹ میں لیا اور کعبے کی عمارت کو متاثر کیا۔ ابھی یہ حملے جاری تھے، ابھی یہ سارا کچھ جو ہوا یہ سب کچھ جاری تھا کہ اسی دوران اچانک دمشق سے ایک خبر آئی۔ دمشق شام جہاں یزید اقتدار میں بیٹھا تھا نا، جہاں سے داستان شروع ہوئی تھی، ابھی یہ ایپیسوڈ چل رہا تھا، دمشق سے خبر آئی کیا کہ یزید مر گیا، یزید کی موت کی خبر آئی۔ اس موت کی خبر کے بعد لشکر کے سالار نے کہا کہ ہم جس کے حکم پر یہاں آئے تھے وہی نہیں رہا، تو اب ہم مکے کا محاصرہ ختم کرتے ہیں، اور واپس دمشق روانہ ہو گیا۔ یہ داستان کربلا، یہ مدینے سے مدینے تک کا سفر۔